بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ رویہ ہماری شخصیت کا ایسا گہرا اور سیکھا ہوا عنصر ہے جو ہمیں سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے پر آمادہ کرتا ہے، جس کا اظہار ایک شخص عام طور پر اپنی سوچ سے، اپنے احساسات سے اور اپنے کردار سے کرتا ہے۔ تعصب رویے کی ایک واضح شکل ہے۔ 3 فیکٹرز رویوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پیدائش کے بعد بچہ جو کچھ اپنے والدین سے سیکھتا ہے، اپنے دوستوں سے سیکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے سیکھتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اور اپنے اساتذہ سے جو کچھ سیکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنے رویے کو ڈیولپ کرتا ہے، یہ رویے کی تشکیل میں سب سے پہلا اور اہم عنصر ہے۔ رویوں کی تشکیل میں دوسرا سب سے اہم عنصر وہ معلومات ہے جو بچے کو پہنچائی جاتی ہے۔ بچہ اپنے والدین سے جو معلومات حاصل کرتا ہے، اپنے معاشرے سے، ذرائع ابلاغ سے، ٹی وی سے، جرائد سے، رسائل سے اور دیگر ذرائع سے جو بھی معلومات حاصل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے رویے کو تشکیل دیتا ہے، یہ رویوں کی تشکیل کا دوسرا اہم فیکٹر ہے۔ تیسرا انسان کا اپنا حلقہ احباب ہے۔ ایک انسان جب بچپن کے بعد اپنی جوانی میں قدم رکھتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اپنا حلقہ احباب منتخب کرتا ہے اور ان کے ذریعے اپنے منتخب کردہ حلقہ احباب سے انسان جو کچھ سیکھتا ہے، اپنے رویے میں تبدیلی لاتا ہے۔ یہ تیسرا اور سب سے اہم عنصر ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ رویے بائی برتھ نہیں ہوتے، بلکہ رویے خود انسان پیدائش کے بعد سیکھتا ہے۔ تو یہ 3 فیکٹرز ہیں جو رویوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسی 10 باتیں جو بچوں کے مثبت اور منفی رویوں میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ نمبر 1، نیند کی مقدار یا نیند کی مقدار میں کمی۔ نیند دماغ کی صحت مند نشو و نما میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ عام طور پر ایک انسان کا دماغ 24 گھنٹے ورک کرتا ہے۔ ایون جب انسان سو رہا ہوتا ہے پھر بھی اس کا دماغ کام کرتا ہے، اور خصوصاً وہ بچے جو چھلانگ لگا کر بڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا دماغ تیزی سے ترقی کرتا ہے۔ جب وہ سوتے ہیں ان کے دماغ ترقی کر رہے ہوتے ہیں، وہ نئے اعصابی رابطے اور راستے بناتے ہیں۔ اس لیے ان رابطوں اور راستوں کو برقرار رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچے مناسب نیند لیں اور اپنی نیند کو پورا کریں۔ اگر بچے نیند کو پورا نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں ان کی ذہنی نشو و نما بھی متاثر ہوتی ہے، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر انسان مناسب نیند نہیں لیتا اور مستقل نیند کی کمی اس کے مزاج کے اندر چڑچڑاپن پیدا کر دیتی ہے اور اس کو بد مزاج بنا دیتی ہے۔ اس لیے نیند ذہنی نشو و نما میں اور رویے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 2، غیر محفوظ محسوس کرنا۔ اگر آپ کا بچہ مستقل طور پر اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے تو وہ منفی رویے کا حامل ہوگا۔ اگر آپ بچے کو مثبت رویے کا حامل بنانا چاہتے ہیں تو اس کو اعتماد دیں۔ نمبر 3، مستقل طور پر بھوک اور پیاس بھی رویے کو خراب کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ زیادہ دیر تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی اس کا رویہ منفی ہوگا۔ اگر آپ بچے کو صحت مند رویہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کی مناسب اور متوازن خوراک کا خیال رکھیں۔ آپ کا بچہ دن رات کیا کھاتا ہے یہ اس کے رویے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر وہ اچھی خوراک کھاتا ہے، وہ صاف ستھری خوراک کھاتا ہے، وہ متوازن خوراک کھاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ایک صحت مند جسم اور صحت مند دماغ کا حامل ہوگا۔ لیکن اگر اس کے برعکس وہ اچھی خوراک اور متوازن خوراک نہیں لے پاتا تو اس کے نتیجے میں وہ ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہوگا اور اس کا رویہ بھی مثبت اور اسٹرانگ نہیں ہوگا۔ بچوں کو مثبت رویوں کا حامل بنانے کے لیے اس بات کو میک شور کریں کہ ان کی خوراک مناسب اور متوازن ہونی چاہیے۔ بیرونی سرگرمیوں کی سطح اور تازہ ہوا اور ورزش۔ آپ اس بات کو میک شور کریں کہ آپ ایکسرسائز کو اپنا معمول بنا لیں۔ بالخصوص بچوں کے لیے اس بات کو میک شور کریں کہ وہ مخصوص اوقات میں گھر سے نکلیں، ایکسرسائز میں حصہ لیں، ورزش کریں، گیم کریں، تاکہ اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو تر و تازہ کر سکیں اور اپنے جسم کو صحت مند بنا سکیں۔ ایک صحت مند جسم صحت مند دماغ کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں مثبت رویے تشکیل پاتے ہیں۔ اسکرین ٹائم۔ آپ بچوں کے اسکرین ٹائم کو منیمائز کریں۔ بچوں کا اسکرین کا ٹائم، بچے موبائل کو دیکھتے ہیں، بچے ویڈیو گیم کو دیکھتے ہیں، بچے کمپیوٹر کے اوپر کام کرتے ہیں اور مختلف سرگرمیاں کرتے ہیں۔ اس کا زیادہ ٹائم بھی بچے کو بدمزاج بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ اس بات کو میک شور کریں کہ بچے کا اسکرین ٹائم
منیمم ہو. جتنا بچے کا اسکرین ٹائم کم ہوگا بچہ اتنا اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرے گا اور اچھے رویے کا حامل ہوگا. نمبر 7 خوف اور پریشانی. جو بچے خوف اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں، وہ فیصلہ کرنے میں دشواری فیل کرتے ہیں. اس لیے آپ اس بات کو میک شور کریں کہ اپنے بچوں کے اندر خوف کو مسلط نہ ہونے دیں، بلکہ ان کو بہادر بنانے کے لیے ایسی سرگرمیاں کریں کہ وہ ایک اچھا اور کامیاب انسان بن سکیں. جذبات کو سمجھنے اور اس کے اظہار میں دشواری. ہم بچوں کو اس چیز کے لیے تیار نہیں کرتے کہ جو وہ محسوس کرتے ہیں اس کا اظہار کر سکیں، اور اس کے نتیجے میں کبھی کبھی بچہ اس کا اظہار نہ کرنے کی وجہ سے اپنے رویے کو خراب کر لیتا ہے. اس لیے آپ بچوں کی اس حوالے سے تربیت کریں کہ وہ اپنے جذبات کا اچھے طریقے سے اظہار کر سکیں اور اپنی بات کو بیان کر سکیں، اور ایسا کرنے میں انہیں مدد دیں. اعتماد تحفظ کا فقدان. یہ دکھایا گیا ہے کہ جو بچے اپنے اوپر اعتماد نہیں کرتے وہ اپنے فیصلوں پر بھی بھروسہ نہیں کرتے اور وہ ایک ناکام انسان کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں. اس لیے بچوں کو اعتماد دیں، بچوں کو حوصلہ دیں تاکہ وہ اپنے فیصلوں کے اوپر بھی اعتماد کر سکیں اور کامیاب انسان کے طور پر زندگی گزار سکیں. زندگی کی بڑی تبدیلیاں. زندگی کی بڑی تبدیلیاں بھی رویوں کے اوپر اہم اثرات مرتب کرتی ہیں. مثال کے طور پر کسی گیم میں ہار جانا، طلاق یافتہ ہونا یا غیر معمولی طور پر کوئی کامیابی حاصل کرنا، نئے گھر میں منتقل ہونا، اپنے کسی پالتو جانور کو کھو دینا، یہ ساری تبدیلیاں رویوں کے اوپر اہم اثرات مرتب کرتی ہیں. آپ اس بات کو میک شور بنائیں کہ اگر مثبت تبدیلی ہے تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، لیکن اگر منفی تبدیلی ہے تو اس کو اپنے دماغ کے اوپر مسلط نہ کریں، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے اس سے چھٹکارا حاصل کریں تاکہ آپ خوش اخلاق اور اچھی زندگی گزار سکیں اور اپنے رویے کو بہتر بنا سکیں. یہ 10 باتیں اہم ہیں جو آپ کے رویوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. اگر آپ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ان کا خیال رکھتے ہیں تو یقیناً آپ اچھے رویوں کو تقویت دے سکتے ہیں اور فروغ دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.